السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں پی پی ایس سی کی تیاری کے لیے گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات۔ اس سے قبل ہم نے نور اسلام از ڈاکٹر منور حسین چیمہ صاحب کی کتاب کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ کتاب ڈاکٹر حافظ جمشید اختر صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی پہلے بتایا ہے کہ اگر اس میں کوئی جواب میں غلطی ہوئی یا غلطی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ایڈوانس معذرت قبول کریں، اور وہ اپنے علم سے بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور انہیں باقاعدہ بتایا جا سکتا ہے ان کے فون نمبر سے، ان کو فون کال کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اپریل 2024 کا نیو ایڈیشن ہے، 2 ماہ قبل کا۔ ٹھیک ہے، ابھی جون چل رہا ہے۔ ہاں، یہ ان کا نمبر دیا 0301 6654 171۔ تو شعبہ اسلامیات، غازی یونیورسٹی، ڈیرہ غازی خان۔ تو یہ ڈیرہ غازی خان سے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ان کو میسج کرنا ہے اگر کوئی اس میں غلطی ہے، لفظی غلطی ہے۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ یہ اعراب والے جو معاملہ ہے نا وہ کلیئر کر دے، تاکہ مجھ جیسے جن سے اعراب کے بغیر پڑھا نہیں جاتا تو وہ، اور دوسری یہ آیت مکمل ایڈ کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ادھر 527 صفحات ہیں، ادھر 2 صفحات جو ہیں وہ اور بڑھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے پہلا جو ہے وہ مطالعہ کیا تھا پہلے پرچے کا، وہ تھا علوم القرآن کا، القرآن و علوم القرآن، دوسرا حدیث و علوم حدیث، اور تیسرا ہمارا مطالعہ مذاہب عالم، اور جو چہارم ہے وہ ہمارا چل رہا ہے تاریخ اسلام۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارا ہے غزوات و سریہ کا اجمالی تعارف ہے۔ تو پہلے ہم نے اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجمالی تعارف بیان کیا ہے، پڑھا ہے۔ تو اب ہم غزوات و سریہ کا اجمالی تعارف پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر خطوط نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور سوال و جوابات ہیں۔ تو ساتھ ساتھ کوشش یہی ہے کہ ویڈیوز بھی کلوز رہیں اور زیادہ سے زیادہ مواد بھی اکٹھا ہو جائے۔ بس آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ اگر مجھ سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ پاک سے دعا کیجیے گا کہ میری غلطیوں کو درست فرمائے، اور آئندہ مجھے درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ انسان ہوں، خطا کا پتلا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوات و سریہ کا اجمالی تعارف۔ پہلا سریہ، غزوات اور سریہ میں فرق یہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو اسے غزوات کہا جاتا ہے، اور جس میں شرکت نہ کی ہو، اپنی جگہ کسی اور کو بنا کر خلیفہ کہہ لیں، سپہ سالار کہہ لیں، امام کہہ لیں، کمانڈر کہہ لیں، کچھ بھی بنا کر فی الوقت بھیجا ہو تو وہ سریہ کہلائیں گی۔ تو ان میں اختلافات ہیں کہ کتنے سریہ ہیں اور کتنے غزوات ہیں، تو اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سریہ سیف البحر تھا، جس کے کمانڈر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جس میں 30 صحابہ نے شرکت کی تھی۔ غزوہ بدر کا مقام مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہ غزوہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری 17 مارچ 624 عیسوی کو ہوا تھا۔ غزوہ بدر میں 313 مجاہدین میں سے 83 مہاجرین، باقی انصار تھے۔ تو اگر 83 یہ ہیں، 7 90 اور 17 14 31 کے قریب، پھر یا 30 کے قریب جو ہے وہ پھر انصار ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تقریباً ایک اندازہ ہے
اچھا، اور کل 14 شہید ہوئے، ان میں سے 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی، ان میں سے 70 قتل ہوئے، اور غزوہ بدر میں فتح کی خوشی سنانے کے لیے مدینے کی اوپر والی بستیوں میں حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نیچے والی بستیوں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا گیا۔ اس غزوے میں 70 قتل ہوئے تھے اور 70 گرفتار بھی ہوئے، شاید آگے ان کا ذکر ہو۔ اور اس غزوے میں حضرت عباس سے 20 اوقیہ فدیہ لیا گیا۔ جنگ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ان کا ماموں عاص بن ہشام قتل ہوا تھا، یہ میرے بھی علم میں پہلی دفعہ ہے۔ میدان بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار ٹوٹ جانے کے بعد چھڑی پکڑائی تھی۔ اس غزوے میں سب سے پہلے اسود بن عبد الاسد اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مڈ بھیڑ ہوئی تھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وسال جہنم کیا۔ پھر اگلے مرحلے میں قریش کے 3 شاہ سوار میدان میں اترے، اور ان میں ایک عتبہ بن ربیعہ، دوسرا شیبہ بن ربیعہ اور تیسرا ولید بن عتبہ تھا۔ ان کے مقابلے میں 3 مسلمان عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے۔ حضرت عبیدہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیبہ سے ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ غزوہ بدر میں صرف حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھوڑے تھے۔ زمزم بن عمر الغفاری نے سفیان کے قافلے کی مکہ والوں کو اطلاع دی تھی، اور پھر بدر میں مشرکین کی شکست کی مکہ میں خبر حسمان بن ایاس خزاعی نے پہنچائی تھی۔ اس کے بعد ہے غزوہ بنو کناقہ، 2 ہجری کو ہوا تھا۔ اس موقع پر ابو لبابہ رفاعہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا انتظام سونپا، اور خود جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبیلے کا محاصرہ 15 شوال کو شروع کیا، اور ذوالقعدہ تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ پھر انہوں نے کچھ شرائط پر شکست تسلیم کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ یہ لوگ پیشے کے اعتبار سے سونار، لوہار، برتن ساز تھے۔ ان کے مردان جنگ کی تعداد اس وقت تقریباً 700 کے قریب تھی۔ اس میں جامعہ ہے لیکن مختصر ہے۔ غزوہ سویق، 2 ہجری ماہ ذوالحجہ میں ابو سفیان کی قیادت میں 200 سوار مدینہ پر حملے کی نیت سے آئے، مگر ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ غزوہ احد، 7 شوال 3 ہجری 23 مارچ 625 عیسوی کو احد پہاڑ پر برپا ہوا۔ احد پہاڑ مدینے سے شمال میں 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ جنگ احد میں درے پر 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تھے، اور دوسری طرف اسی درے کی جانب سے خالد بن ولید نے پہلے 3 دفعہ حملہ
کیا مگر چوتھی دفعہ کامیاب ہوا۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی اور مشرکین کی تعداد 3000 تھی۔ یاد رہے خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور 15 عورتیں تھیں۔ اس غزوے میں 75 مسلمان شہید ہوئے اور 27 کافر ہلاک ہوئے۔ بعض جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ 70 مسلمان شہید ہوئے۔ نیچے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ آغاز میں 1000 تھی، پھر جب حضرت عبداللہ بن ابی مقام شوت سے 300 افراد واپس لے کر آ گیا تو مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی تھی۔ ان میں 65 انصاری تھے، ایک یہودی اور 4 مہاجرین تھے، اور کافر 37 ہلاک ہوئے تھے۔ اس جنگ میں مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی۔ کفار کے پاس 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے۔ جب احد کے مقام پر مدینے کی قیادت حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی تھی۔ جنگ احد میں سب سے پہلے مشرکین کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ ابداری اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مقابلہ ہوا، اور اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے حواری رسول کا لقب دیا۔ غزوہ بنو نذیر ربیع الاول 4 ہجری کو برپا ہوا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں عبداللہ بن ابی کو نائب مقرر کیا۔ سورہ حشر میں ان کا بھی ذکر ہے۔ 6 یا 7 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سمیت ان کا محاصرہ کیا، مگر انہوں نے شکست تسلیم کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ غزوہ خندق شوال ذی القعدہ 5 ہجری کے مطابق 627 عیسوی کو مدینہ کے قریب برپا ہوا۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3000 تھی، جبکہ کفار کی تعداد 10,000 تھی۔ اس میں 6 مسلمان شہید ہوئے اور 8 کافر ہلاک ہوئے۔ خندق حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے تحفظ کے لیے مدینہ منورہ کی شمال جانب کھودی گئی، کیونکہ باقی 3 اطراف پہاڑی سلسلہ تھا۔ خندق 10 مجاہدین پر مشتمل 300 ٹولیوں نے 20 گز یعنی 60 فٹ خندق کھودی۔ خندق 15 فٹ چوڑائی، 15 فٹ گہرائی اور 3.5 میل لمبی تھی۔ دوبارہ میں یہ رپیٹ کر دوں کیونکہ یہ ایک اہم چیز ہے، کیونکہ اس کا سوال بھی کیا جاتا ہے کہ خندق کی کھدائی اور لمبائی چوڑائی کتنی تھی۔ تو 10 مجاہدین پر مشتمل 300 ٹولیوں نے 20 گز یعنی 60 فٹ خندق کھودی۔ 60 فٹ خندق سے مراد یہ ہے کہ گہرائی میں بھی چوڑائی میں بھی، ٹھیک ہے۔ خندق 15 فٹ چوڑی، 15 فٹ گہری، 3.5 میل لمبی تھی، جس کی کھدائی 20 دن میں مکمل ہوئی۔ کفار مکہ کے دن بھی یاد رہے، 20 دن میں مکمل ہوئی۔ کفار مکہ کے چند نامور بہادروں میں سے حضرت عمر بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب نے ایک تنگ مقام سے خندق کو عبور کر لیا تھا۔ ان میں سے عمر بن عبدود کو حضرت علی نے قتل کر دیا اور باقی 2 واپس بھاگ گئے، یعنی اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب، یہ بھاگ کر واپس نکل گئے اور
عمر بن عبدود کو حضرت علی نے قتل کر دیا۔ واقعہ افق، ویسے یہ بھی لکھنا چاہیے تھا کہ کتنے دن انہوں نے باہر محاصرہ کیا، خیر شاید آگے تفصیل سے آئے۔ واقعہ افق شوال 5 ہجری کو پیش آیا اور اس کا سرغنہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، اور اس میں ملوث مسلمانوں میں سے مستح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمانہ بنت حجش تھیں۔ صلح حدیبیہ سوموار یکم ذوالقعدہ 6 ہجری کو 1400 صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو خواب میں عمرہ دیکھنے پر صبح مکہ عمرے کی نیت سے چل پڑے۔ حدیبیہ مقام پہنچے تو آگے سے قریش مکہ نے آ کر روک دیا اور آئندہ سال عمرہ کرنے اور 3 دن مکہ میں قیام کرنے کی اجازت دے کر معاہدہ کر کے ان کو واپس لوٹا دیا۔ پھر ذوالقعدہ 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2000 صحابہ کی میت میں عمرۃ القضاء ادا کیا۔ مدینے کا انتظام ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ یہ ابو ذر غفاری ہوگا، ابو رحم جو ہے یہ غلطی سے لکھا گیا ہے۔ حدیبیہ مکہ سے 19 میل کے فاصلے پر ہے۔ صلح حدیبیہ کی اہم شرائط یہ تھیں: مسلمان اس سال عمرے کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں اور 3 دن سے زیادہ مکے میں قیام نہ کریں، تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں اور تلوار بھی نیام میں ہوں۔ جو مسلمان مکہ میں مقیم ہیں ان کو ساتھ لے کر نہ جائیں، اور اگر کوئی مسلمان مکہ میں ٹھہرنا چاہے تو اسے نہ روکیں۔ مکے کا کوئی شخص کافر یا مسلمان مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ آ جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ کفار کی شرائط ہیں جو آج کل بھی ویسی ہوتی ہیں۔ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں۔ 10 سال تک مسلمان اور قریش آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ قریش مکہ کی طرف سے سہیل بن عمرو نے اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ غزوہ خیبر 7 ہجری محرم 7 ہجری بمطابق مئی 628 عیسوی کو خیبر کے مقام پر ہوا۔ یہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان غزوہ ہوا۔ اس میں مسلمان 1400 اور یہودی 10,000 سے زائد تھے۔ اس غزوے میں 20 مسلمان شہید ہوئے اور 93 یہودی ہلاک ہوئے۔ خیبر مدینہ سے 150 کلومیٹر عرب کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ یاد رہے۔ وہاں یہودیوں کے 8 مشہور قلعے تھے، ان میں سے سب سے مضبوط قلعہ کموس تھا اور مرحب یہودی اسی میں رہتا تھا۔ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، اسی قلعے میں کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قلعے میں قتل کیا تھا۔ 20 دن کے محاصرے کے بعد یہ فتح ہوا تھا۔ غزوہ خیبر میں مدینے کے منتظم سبا بن ارکازتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غزوہ ذات الرقاع
خیبر کے بعد ربیع الاول 7 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بنو غطفان کے ساتھ لڑائی کا سفر کیا اور مدینہ منورہ کا انتظام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کے بلاد نجد کا رخ کیا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ نماز خوف پڑھائی تھی۔ غزوہ موتا شام کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ روم کے نصر زیر اثر تھا۔ یہاں آباد قبیلہ بنو غسان عیسائی مذہب کا پیروکار تھا جو کہ قبیلہ غسان تھا۔ ان کا سردار شرحبیل لکھا ہوا ہے، شاید یا شرجیل ہوگا، یا شرحبیل بن عمار انتہائی متکبر تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی خط لے کر آنے والے سفیر حضرت حارث بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے لڑائی کو نوبت آئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حارث بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر 3000 مجاہدین کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ فرما دیا تھا۔ دشمنان اسلام کی تعداد 1 لاکھ کے قریب تھی۔ اس غزوے میں یکے بعد دیگر مسلسل 3 لیڈر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فتح ہوئی اور غزوے میں بہادری کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ یہ غزوہ 8 ہجری کو ہوا۔ فتح مکہ رمضان المبارک 8 ہجری بمطابق جنوری 630 عیسوی کو پیش آیا۔ یہ غزوہ صلح نامہ حدیبیہ توڑنے پر پیش آیا تھا۔ مدینہ سے 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو سفر کا آغاز کیا۔ یہ غزوہ مسلمانوں مدینہ اور مشرکین مکہ کے درمیان ہوا۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 کفار تمام مشرکین مکہ تھے۔ اس موقع پر 2 مسلمان خنیس بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور 13 کفار ہلاک ہوئے۔ مکہ معظمہ 8 ہجری 20 رمضان بروز جمعہ کو فتح ہوا تھا۔ دن بھی جمعے کا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ حجون مقام پر نصب کیا گیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ القصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ مدینہ کا نائب ابو رحم غفاری کو بنایا۔ یہ لفظ ہے نا، میں ضرور انشاءاللہ سرچ کر کے نا آپ لوگوں کو بھی بتاؤں کہ ابو رحم کون ہے۔ میرے علم میں یہ پہلی دفعہ ہے۔ غزوہ حنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی حنین کی طرف بروز منگل 10 شوال 8 ہجری کو پہنچے اور بنو حوازن، پہلا ہمارا حوالہ آ گیا ہے، اس سے مقابلہ ہوا۔ میدان حنین مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں قبیلہ بنو حوزان یا حوازن اور بنو ثقیف آباد تھا، جبکہ حنین ایک وادی کا نام ہے جو طائف شہر سے شمال مشرق کی جانب تقریباً 40 میل کے فاصلے پر جبل طاس میں واقع ہے۔ صرف اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد
دشمنان اسلام سے کئی گنا زیادہ تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 12,000 کے قریب تھی، اور جبکہ بنو حزن اور بنو ثقیف کی تعداد 4,000 کے قریب تھی۔ غزوہ تبوک رجب 9 ہجری مطابق اکتوبر 630 عیسوی کو مقام تبوک میں ہوا۔ تبوک مدینہ سے شمال میں تقریباً 686 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ایک وادی کا نام ہے۔ یہ غزوہ مسلمانان مدینہ اور روم و شام کے عیسائیوں کے درمیان ہوا، مگر لڑائی کے بغیر فتح حاصل ہو گئی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 اور روم کے عیسائیوں کی تعداد 40,000 تھی۔ اسلامی لشکر نے 19 دن تبوک کے میدان میں قیام فرمایا تھا۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا انتظام سونپ کر گئے تھے۔ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں 6564 لوگ قیدی، 759 کافر قتل ہوئے اور 255 مسلمان شہید ہوئے۔ حوالہ نمبر 2۔ پہلا حوالہ تھا بنو حوازن کا سردار مالک بن اوف کمانڈر تھا، اور وہ بچے اور عورتیں ساتھ لایا تھا۔ دوسرا حوالہ جو ہے، یہاں درج کردہ تعداد میں اختلاف ہے، تاہم دور نبوی کے غزوات و سریہ کی جانی نقصانات کا سرسری اندازہ ضرور ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے وہ سرسری سا جائزہ پیش کیا ہے۔ آگے ہے خطوط نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری کو مختلف ریاستوں کے سربراہان کو اسلام کی تعارف اور دعوت کے لیے خطوط ارسال فرمائے گئے، جن کا جمالی خاکہ حسب ذیل ہے۔ پہلا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر مقوقس مصر جریج بن مطاع کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، مگر طائف، دو لونڈیاں ماریا اور سرین، ایک خچر دلدل نامی بھیجے تھے۔ حضرت ماریا قبطیہ کا شاید ذکر ہے یہاں پر۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرقل کیسر روم کا بادشاہ کی طرف خط دے کر روم بھیجا گیا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرویز کسرا ایران کا بادشاہ تھا کی طرف ایران بھیجا تھا، اس نے خط پھاڑ دیا تھا۔ بحرین کے بادشاہ منظر بن سعدی کے پاس حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا۔ یمامہ کے بادشاہ حضورہ بن علی کے پاس حضرت سلید بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ دمشق کے بادشاہ حارث بن ابی شمر غسانی کے پاس حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ عمان کے بادشاہ جعفر کے پاس حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بادشاہوں کی طرف خط لکھے تو ان خطوط کے نتیجہ 4 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، بغیر جنگ کے یعنی کہ۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت خطوط کے 3 مشترکہ نکات لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع لکھنا، والسلام علی من اتباع الہدی لکھنا، لفظ اسلم سے اسلام کی دعوت دینا۔ اگر ایک خط کا نمونہ ہوتا تو وہ بھی ہم ساتھ ساتھ شائع کر لیتے تاکہ
آسانی ہو جاتی۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز کہ خط کا نمونہ بھی شامل کیا جائے، ڈھونڈ لوں میں اسے بھی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور سوالات اور جوابات۔ سوال ہے، حضرت آمنہ اور دادا عبدالمطلب کی وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ والد اور والدہ کی طرف سے لکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 6 برس کی تھی کہ جب آپ کی والدہ مائدہ حضرت آمنہ، یہ قبیلہ بنی زہرہ سے تھیں، کا انتقال مدینہ کے قریب مقام ابوا پر ہوا۔ جو حجفہ سے یا جحفہ سے 23 میل پر ہے۔ پھر جب عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن ہوئی تو دادا عبدالمطلب، اصل نام شیبہ کی بجائے عامر تھا، بھی مکہ میں رحلت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمار، نانا کا نام وہب اور نانی کا نام برہ بنت عزہ تھا۔ والد کا ذکر نہیں کیا گیا یہاں پر، یاد رہے۔ نسب نامہ والد، اب والد کا ذکر آ رہا ہے نیچے۔ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدالمناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ۔ نسب نامہ والدہ، محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبدالمناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ، یعنی کہ جہاں پر جو نسبت مل رہی ہے وہ ہے عبدالمناف سے، لیکن پھر ان کا قصہ ہے اوپر اور نیچے بن زہرہ بن کلاب، دونوں کا کلاب اور بن مرہ، نیچے بھی مرہ، یعنی کہ والدہ اور والد دونوں ایک ہی خاندان سے ہیں پیچھے سے۔ اچھا، یعنی کہ ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ مرہ پر مل جاتا ہے۔ گویا والدین کا کلاب بن مرہ پر نسب نامہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاشم اور قریش کا مفہوم نام کی وضاحت کریں۔ ہاشم عربی زبان میں چورا کرنے کو کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ ان کا اصل نام عمار بن عبدالمناف تھا۔ انہی کی اولاد بنو ہاشم کے نام سے مشہور تھی۔ قریش یکرش سے ماخوذ ہے، جس کا معنی کمان ہے۔ عدنان کی نسل سے فہر ہوا، جس کا لقب قریش تھا۔ اس نسبت سے اس کی نسل قریشی کہلاتی ہے۔ قریش کا کل خانوادے اسی نسل سے تھے۔ انصار کس علاقے سے مدینہ آئے تھے؟ انصار اوس اور خزرج اصل میں یمن کے رہنے والے تھے اور قحطان خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر سیل العرم یعنی بڑے سیلاب کے بعد مدینہ آئے۔ پہلے یثرب ہے اس علاقے کا نام۔ اچھا، ابو لہب کی بیوی کا اصل نام کیا تھا؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا نام اروا تھا۔ یہ حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور شاعر کون کون سے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف درج کریں۔
جون 619 نبوت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر طائف گئے اور وہاں بنو ثقیف اور اسلام کی دعوت دی۔ طائف سرسبز و شاداب اور ٹھنڈا علاقہ تھا، یہاں کے انگور انار بہت مشہور تھے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس سفر طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعم بن عدی کے نے پناہ دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام کیا۔ سوال: اہل مکہ سال میں کتنے سفر کیا کرتے تھے؟ جواب ہے اہل مکہ سال میں 2 دفعہ تجارتی سفر کیا کرتے تھے، موسم سرما میں یمن اور موسم گرما میں شام۔ سوال: عرب کے مشہور بت کون کون سے تھے؟ عرب میں مشہور لات، منات، حبل، عزا تھے۔ حبل خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا اور عام عرب اس کی عبادت کرتے تھے۔ منات اوس اور خزرج کا تھا، لات ثقیف کا اور عزا غطفان قبیلہ کا بت تھا۔ بت بھی اپنے اپنے قبیلے کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کی غرض سے سفر شام بیان کریں۔ تجارت کی غرض سے ابو طالب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال کی عمر میں پہلی دفعہ شام کا سفر کیا۔ اس سفر میں واقعہ بحیرہ رحب پیش آیا تھا۔ اس راہب کا اصل نام جرجیس تھا، جبکہ دوسرا سفر تقریباً 25 سال کی عمر میں ملک شام کی طرف کیا، جس سے نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سب سے پہلے اور آخر میں کون سی بیوی فوت ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی زوجہ مطہرات میں سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 20 ہجری کو ہوا اور سب سے آخر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 61 یا 63 ہجری کو 63 ہجری کا زیادہ تر مطالعہ ہے کہ 63 ہجری کو ہوا تھا، یعنی کہ واقعہ کربلا کے 2 سال بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی 9 بیویاں زندہ تھیں اور 2 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو چکا تھا۔ سوال ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعداد ازواج کی چند اسباب تحریر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلام کے لیے شادیاں کی اور وہ سردار تھیں ہر ایک قبیلے کی تقریباً۔ مختلف قبائل سے تعلق قائم کرنے کے لیے، مساوات اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کچھ شادیاں تالیف قلبی کے لیے کیں اور کچھ شادیاں غلط رسومات کو مٹانے کے لیے کیں۔ سبحان اللہ! صرف اپنی ذات کے لیے ساری شادیاں نہیں کیں، جو کہ آج کل معاشرے میں عروج ہے اس چیز کا۔ غزوات اور سریہ کا مختصر تعارف کروائیں۔ فتح مکہ اور موطا سمیت کل غزوات کی تعداد 28 بنتی ہے۔ ان میں پہلا غزوہ ودان صفر 2 ہجری میں پیش آیا تھا، جبکہ آخری غزوہ تبوک رجب 9 ہجری کو ہوا تھا۔ جنگ موطا 8 ہجری کو اور غزوہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جنگ موطا کو، کیونکہ میدان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کی قیادت کی تھی۔ سرایا کی کل تعداد 56 ہے اور ان میں سے سب سے پہلا سریہ حضرت حمزہ سیف البحر تھا، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، جو کہ رمضان المبارک 1 ہجری میں پیش آیا تھا۔ آخری سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تھا، جو کہ رمضان 10
ہجری میں ہوا۔ سوال ہے خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات کون کون سے ہیں؟ حمد و ثنا، توحید و رسالت کی گواہی، خدا خوفی اور بھلائی کا حکم، رسوم جاہلیت کا خاتمہ، مساوات کا درس، نسلی تفاخر کا خاتمہ، جان و مال اور عزت کی حفاظت، امانت کی حفاظت، جاہلیت کے خون اور سود کا خاتمہ، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، میراث کا تعین، نسل کی حفاظت، اطاعت امیر۔ کس کے لیے سارے خطبات دیا گیا ہے؟ انسان کے لیے، یاد رہے۔ جرم و سزا کی وضاحت، حرام مہینوں کی تعین، ارکان اسلام کی پابندی، گمراہی سے بچاؤ کا طریقہ۔ یاد رہے یہ سارے کے سارے پہلو جو ہیں وہ ٹوٹل ہی انسان کے لیے بھیجے گئے اور بنائے گئے ہیں تاکہ وہ معاشرے میں خوشحال رہے۔ مواخات مدینہ پر مختصر نوٹ لکھیں۔ مواخات دوسرا حوالہ ہے اس کے ساتھ۔ مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کہ قبیلہ بنو سالم کے سردار تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت سلمتہ بن سلامتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بھائی اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ مختصر نوٹ تو ٹھیک ہے۔ مواخات بھائی چارہ، مسجد ضرار کو کس نے گرایا تھا؟ مسجد ضرار کو غزوہ تبوک کے بعد حضرت مالک بن دخشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور معان بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرایا تھا۔ یہ مدینہ میں مسجد نبی کے مقابلے میں منافقین نے تعمیر کرائی تھی۔ مسجد قباء کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قباء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم بن الحدم کے پاس ٹھہرے تھے۔ وہ ہی آپ کی میزبانی کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 دن قیام کیا۔ اسلام میں پہلی مسجد قباء ہی ہے اور مسجد اسس علی التقوی سے مراد یہی مسجد قباء ہے۔ یہاں پر 2 حوالہ جات ہیں۔ یاد رہے کہ بعض مقامات پر موتا کو غزوات کی لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا، تو اس اعتبار سے غزوات کی تعداد اور 27 بتائے جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا حوالہ تھا یہ مجلس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہوئی جس میں کل 90 افراد شامل تھے جن میں 45 مہاجرین اور 45 انصار تھے۔ مواخات مدینہ پر سوال، یہودی قبائل کو مدینہ سے کب نکالا گیا تھا؟ مدینہ سے سب سے پہلے یہودی قبیلہ بنو کناقہ 2 ہجری، پھر بنو نذیر کو ربیع الاول 4 ہجری اور پھر بنو قریظہ کو ذی الحجہ 5 ہجری کو نکالا گیا۔ سوال، ام المساکین اور ابو المساکین کس کا لقب ہے؟ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ام المساکین تھا اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ابو المساکین تھا۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل کون سے لوگ تھے؟ بنو عبد المناف میں 5 اشخاص ایسے تھے جن کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے ملتی تھی وہ یہ ہیں: ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، قسم بن عبد المطلب، صائب بن عبید، حسن بن علی اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سب کے اشکال مبارک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از نبوت کے 4 اہم نکات یا واقعات بیان کریں۔ شام کا تجارتی سفر، حرب فجار میں شرکت، حلف الفضول میں شرکت، حجر اسود کا تنصیب یا نصب کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے اربعہ کا نسب نامہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب۔ تو یاد رہے یہاں سے جو ہے وہ ایک ہی خاندان ہو رہا ہے جو کہ مرہ سے ہے، بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر تک، یعنی کہ یہ 4 نسب ایک ہی ہیں۔ اچھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب ہے: عمر بن خطاب بن فضیل بن عبدالعزہ بن ریاح بن عبداللہ بن فرت بن زرح بن عدی بن کعب، یہاں سے پھر مل رہا ہے کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان بن غفان، عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد المناف بن قصہ بن کلب، یہاں پر جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے وہ ہے کلاب سے، بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن فہر۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عبد المطلب بن ہشام بن عبد المناف، تو یہ آپ کے دادا سے ہی آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ ملتا ہے فہر تک۔ اچھا، نوٹ: خلفائے اربعہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب نامے میں کعب بن لوئی پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 7واں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 9واں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5واں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسری پشت پر مل رہے ہیں۔ تو آگے ہے مصادر سیرت، اس کو میں ایک دفعہ دیکھوں پھر دیکھتے ہیں آگے ویڈیو بنانی ہے یا یہیں پر اختتام کریں۔ اس ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ آگے ہے مصادر سیرت، اس کو ہم الگ سے ڈسکس کر لیں گے۔ یہ کتابیں ہیں انشاءاللہ العزیز، ہم ان کا اجمالی تعارف ضرور کرائیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سنائیں، اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔